اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ، اور آج سورہ الفاتحہ کی آخری آیت ہے۔ غیر المغضوب علیہم کہہ کر اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگ کر اور ان تمام تباہ شدہ اور عذاب شدہ قوموں کو یاد کر کے جو اللہ کے غضب کو انوائٹ کرنے کی وجہ بنی اور تباہ ہوئیں، مسخ ہوئیں وہ قومیں، یہ کہہ کے ہم پھر ایک اور طرز عمل سے پناہ مانگتے ہیں، ایک اور طرز عمل نہ کرنے کا اعادہ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی وا اور لا نہیں، الضالین یہ لفظ ہے گمراہ، اس کا لغوی مطلب ہے گمراہ، جو راستے سے بھٹک گیا۔ اس کی روٹ ہے ضاد لام لام، جو بھٹکنے کو کہتے ہیں، راستہ گم کر دینے کو کہتے ہیں، یا بہکنے کو کہتے ہیں۔ لیکن ضالین یا زولل میں ایک بات ہے، جیسے لوگ نشہ کر کے بھی بہک جاتے ہیں، یا لوگ کسی دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی بہک سکتے ہیں۔ ضالین وہ لوگ ہیں جو با ارادہ بہکتے ہیں اور با ارادہ بھٹکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح اور غلط کا ادراک رکھتے ہوئے بھی غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، غلط طرز عمل اپناتے ہیں، اپنی ترجیحات غلط سٹینڈرڈز کے مطابق بناتے ہیں، اور یہ وہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو اور اللہ کے حکم کو محض رسومات بنا لیا ہے۔ تو اس طرز عمل سے ہم پناہ مانگتے ہیں جب ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، کہ اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہمیں بہکنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری ترجیحات وہی رکھ جو تیرے دین میں اور تیرے طریقے میں ہمارے لیے بتا دی گئی ہیں۔ اب اس لفظ کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی کہ مغضوب سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن کی ان آیات کو دیکھا جس میں غضب یا مغضوب کا استعمال ہوا تھا، اور ہم نے ان قوموں کی باتیں دیکھیں، ان کے طرز عمل دیکھے، ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے وہ دیکھے۔ اسی طرح جہاں پر انعمت علیہم کی بات آئی تھی، وہاں پہ ہم نے منعم علیہ لوگوں کو دیکھا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ کے خاص انعامات ہوئے ہیں، اور اتنے خاص انعامات ہیں کہ ان کا ذکر الفاتحہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح آج ایک ایکسرسائز ہم کریں گے جس میں ہم ضاد لام لام یہ روٹ اور اس سے نکلے ہوئے الفاظ جو کہ ضلّ گمراہ ہوا، تضلّ گمراہ کیا گیا، ضالین گمراہ ہو گئے، ضالون گمراہ ہو گئے یا گمراہ ہوئے لوگ، اس طرح اس روٹ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ قرآن کی بہت سی آیات میں، یعنی میرے خیال میں 100 سے زیادہ آیات ہیں، میں نے گنی تو نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ ہیں۔ ان آیات میں سے میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، اور یہ اس کا PDF میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ اسی لیکچر کے ساتھ۔ اسی طرح میں غضب کا جو PDF ہے جو مغضوب کے لیے میں نے اسٹڈی کی تھی وہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی بھیج دوں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان آیات کو آپ خود بھی دیکھیں، قرآن میں ان کا ترجمہ دیکھیں، ان کے اوپر سوچیں۔ اس سے جس طرح اس لفظ کی سمجھ آتی ہے وہ بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو اس آدھے گھنٹے کے یا 20 منٹ کے سیشن میں سمجھا دوں،
لیکن میں کوشش کروں گی کہ جو ان آیات میں جیسے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ مفہوم آپ تک میں پہنچا دوں۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 198 اللہ فرماتا ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم چاہو ایک فضل اپنے رب سے، فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم لوٹو عرفات سے۔ یہ حج کا بیان ہے سورہ البقرہ میں، اور وہاں مناسک حج بتاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم لوٹو عرفات سے فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، جو مشعر الحرام ہے وہاں پہ ایک پہاڑی ہے جس کا یہ نام ہے، اور یہ زمانہ کفر میں جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی وہاں پر رک کر عرفات سے لوٹتے ہوئے، کیونکہ کفار بھی حج تو ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، تو وہ وہاں پر رک کر بہت بڑے بڑے قصیدے اور نظمیں پڑھتے تھے۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہ۔ تو گمراہوں کو اب دیکھیں، یہ جن لوگوں سے خطاب ہے، یہ بھی اصول ہے نا کہ کس سے خطاب ہے۔ خطاب تو مومنوں سے ہے، ظاہر ہے مسلمانوں سے ہے جو حج کرتے ہیں، لیکن ان کو زمانہ جاہلیت کے اور کفر کے زمانے کا حج بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تمہارے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ویسے تم اسے یاد کرو، ویسے اس کا ذکر کرو، اور اس سے پہلے تو تم ویسے بھی گمراہ تھے۔ کیوں گمراہ تھے؟ کیونکہ تمہارے پاس ہدایت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، سورہ آل عمران آیت نمبر 90، چیپٹر نمبر 3 آیت 90، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، انہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا، پھر وہ مزید ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، کفرن، اپنے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول ہوگی ان کی توبہ، وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون، جو گمراہ ہیں، یہ ضالین ہے، یعنی کہ جو کافر تھے، لیکن ایسے کافر تھے کہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ اب یہ کن کافروں کا ذکر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن باتیں کافروں جیسی کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، ان کی خوراک کافروں جیسا ہوتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے رسم رسومات سارے کافروں جیسے ہوتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود سود کھاتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں ان کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہرگز جن کی توبہ نہیں قبول ہوگی، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کون تمہاری توبہ قبول کرے گا سوائے اللہ کے، سوائے میرے، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہرگز نہیں توبہ ان کی قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضالون ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بہکے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بہکے ہوئے ہیں جو با ارادہ صحیح راستے کو چھوڑ رہے ہیں۔ پھر چھٹی صورت میں آیت نمبر 77، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، جب اس نے چاند کو دیکھا، بازغاً، جگمگاتا ہوا، قالا، اس نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم کے بچپن کا ایک قصہ ہے بڑا خوبصورت، جس میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر اللہ کون ہے، کیونکہ یہ بت تو اللہ نہیں ہو سکتے جو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے۔ تو اب اس بچے نے جب چاند دیکھا اور وہ جگمگا رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قالا، اس نے کہا، لئن لم یہدنی ربی،
اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، دیکھیں دوبارہ ہدایت کا لفظ آیا ہے، لَأَكُونَنَّ، البتہ میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، اس قوم میں سے جو بھٹکی ہوئی ہے، جو گمراہ ہے۔ تو ہدایت جب نہیں ملے گی تو پھر ظاہر ہے گمراہی کا دورہ ہوگا اور گمراہی چھا جائے گی۔ تو اللہ کی ہدایت کے بغیر انسان یقیناً گمراہ ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 15 آیت نمبر 56، قالا، اس نے کہا، وَمَن یقنط، اور کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ۔ یعنی مایوسی جو ہے یہ گمراہوں کا شیوا ہے۔ ضالین جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے تو پھر یہ بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے کیسے ہوتے؟ تو کبھی بھی اللہ کی بابت بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی حدیث ہے نا کہ نیک گمان رکھنا بہترین عبادت ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اسے بھی قرآن میں گمراہ کہا گیا ہے۔ پھر سورہ نمبر 93 آیت نمبر 7، یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، سورہ ضحیٰ، اور اس میں تو ڈائریکٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گمراہ کون نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور ہم نے تجھے پایا بھٹکا ہوا، فَہَدَىٰ، پس ہم نے ہدایت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس پوری صورت کا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے گم ہوا دیکھا، تو گما ہوا تھا، فَہَدَىٰ، تو ہم نے تجھے ہدایت دی۔ ام تریدون، البقرہ کی آیت نمبر 108 ہے، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سوال کیے گئے تھے اس سے پہلے، جیسے بنی اسرائیل ان سے سوال کرتے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدل دے ایمان کو کفر سے، فَقَدْ ضَلَّ، یہ لفظ دوبارہ ضالین کی روٹ ہے، فَقَدْ ضَلَّ، پس وہ تو بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ تو فضول کے سوالات پوچھنا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے سوالات پوچھنا، اللہ کے حکم میں تعویلیں کرنا، اللہ کے حکم میں توجیحات ڈھونڈنا، بحث کرنا، اور اس حکم کو ماننے سے پیچھے ہٹنا، اور اس کے لیے تعویلیں بنانا، اور پیغمبر سے سوال اس لیے کرنا تاکہ اللہ کے احکامات کو ماننے میں چھوٹ مل سکے۔ اس طرح کے سوالات سے یہ ڈسکریج کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے ایمان کو کفر سے بدل دے، یعنی کہ ان سوالات کی حیثیت یہ ہے، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 116، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، وہ نہیں بخشے گا، این یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کے لیکچرز آ رہے ہیں انشاءاللہ، اگلے چند لیکچرز شرک کے بارے میں ہوں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ بخش دے گا جو اس کے سوا ہے، لِمَن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وَمَن یشرک بِاللَّہِ، اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ، پس وہ تو بھٹک گیا، ضَلَالًا، ایک گمراہی میں، بعیدا، دور کی۔ ایک تو یہ آیت ویسی بڑی لینڈ مارک ہے، کیونکہ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندے کا حق نہیں معاف کروں گا۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کچھ بھی معاف کر دے گا سوائے شرک کے، اور شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ شرک تو ایسا سبجیکٹ ہے کہ وہ تو ہم تو خیر اس کو سمجھنا اور اس کو پھر اپلائی کرنا اور پھر اس کو ترجیح بنانا تو بہت بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اللہ کا حق ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ بھی معاف کر دوں گا۔ پھر سورہ نساء کی ہی آیت ہے نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو،
ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور وہ کتاب جو نزل علی رسولہ، جو نازل کی گئی اس کے رسول پر، اللہ نے جو کتاب نازل کی، والکتاب الذی، اور وہ کتابیں یا وہ کتاب جو نازل ہوئی، انزل من قبل، نازل ہوئی اس سے پہلے، وَمَن یکفر باللہ، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، وَمَلَائِکَتِہ، اور فرشتوں کا، وَکُتُبِہ، اور کتابوں کا، وَرُسُلِہ، اور رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا، فَقَدْ ضَلَّ، پس وہ تو بھٹک گیا، ضلالًا، ایک گمراہی میں، بعیدہ، دور کی۔ تو دور کی گمراہی میں بھٹک جانا جو ہے بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہوا یہاں پہ۔ پھر سورہ نساء ہی کی آیت ہے نمبر 167، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، قد ضلوا، پس تحقیق بھٹکے ہوئے ہیں وہ، بھٹک گئے ہیں وہ، ضلالا بعیدا، ایک دور کی گمراہی میں۔ پھر سورہ نمبر 6 آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے بابا سے، اپنے باپ سے، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو ٹھہراتا ہے ان بتوں کو اپنا الہ، اپنا معبود، انی اراک، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، مبین کا مطلب کھلا، تو میں تم لوگوں کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 79، وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا، فرعون نے، قومہ، اپنی قوم کو، وما ہدا، اور ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی ان کو۔ تو اب فرعون جو ہے اس کو ایک ایجنٹ بتایا گیا ہے جس نے اپنی پوری قوم کو گمراہ کر دیا، اپنی پوری قوم کو بہکا دیا، بھٹکا دیا۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 29، لقد اضلنی، تحقیق بھٹکا دیا ہے مجھے، عن الذکر، یاد سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے جب وہ آیا میرے پاس، وکان الشیطان، اور ہے شیطان، للانسان، انسان کے لیے، خذولا، بھٹکانے والا، بہکانے والا، نقصان دینے والا۔ تو اضلنی، یہ زلل کی روٹ یہاں پہ بھی استعمال ہوئی ہے کہ مجھے تو شیطان نے بھٹکا دیا اور بہکا دیا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 ہے، 36 سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 62، وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور تحقیق گمراہ ہوئے، منکم، تم میں سے، جبلاً کثیرا، بہت سے قبیلے، بہت سے گروہ گمراہ ہوئے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23، افرأیت، کیا پس تو دیکھتا ہے، تو نے دیکھا ہے، من اتخذ آلہہ، جس نے بنا لیا اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش کو۔ اس سے بہتر جو مجھے ڈیفینیشن نہیں ملی ہے گمراہی کی اور ضلال کی۔ ضالین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی خواہش کی پوجا کی، اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے گمراہ کیا اسے، علی علم، اس کے علم پہ۔ بہت بہت کمپلیکیٹڈ آیت ہے، انشاءاللہ جب اس تک پہنچیں گے تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ابھی تو میں آپ کو ایک مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور زلل کی روٹ کا استعمال جیسے وہ ہوا ہے، وختم علی سمعہ، اور مہر لگا دی ان کے کانوں پر، وقلبہ، اور ان کے دلوں پر، وجعل علی بصرہ، اور ڈال دیے ان کی آنکھوں پر، غشاوت، پردے، فمن یہدیہ، پس کون ہدایت دے گا، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ ہم اپنی خواہش کو اور اپنے نفس کو، اور سب اس شرک میں مبتلا ہیں،
ہماری خواہشات ہمارے الہ ہیں. جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اور جب ایسا کوئی کرتا ہے، جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی اپنی خواہش کو ترجیح بنا لیتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے گمراہ کیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، جو علم اس کے پاس ہے. یعنی کہ جانتے بوجھتے وہ بہک جاتا ہے اور وہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ وہ خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے. اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر، یعنی حق سننے کے قابل نہیں رہتا، وہ اس کو حق بات سمجھ نہیں آتی. اور اس کے دل پہ مہر لگا دی اللہ کی کہ نور کی اور اللہ کی ہدایت کی تجلی جو ہر دل پر پڑتی ہے. ہر روز سورج چڑھتے ہوئے دیکھیں، اس سے بڑی تجلی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وہ حق کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اندھے رہتے ہیں. تو کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ سورہ نمبر 71 آیت نمبر 24، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور تحقیق گمراہ ہوئے بہت سے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم بڑھتے نہیں ہیں، ظالم زیادہ نہیں ہوتے، إِلَّا ضلال، مگر گمراہی میں. سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے تجھ پر نازل کی یہ کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ آئی ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت حاصل کر لی، فَلِنَفْسِهِ، تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا نفس سدھر جائے گا، پھر وہ اپنے نفس کا غلام نہیں رہے گا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، جو بھٹک گیا، جس نے اس کتاب کی ہدایت کو چھوڑ دیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی اسی پر ہے، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تو ان پر وکیل نہیں ہے. اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ جو قرآن آگے پہنچا رہے ہیں، اے وہ جو قرآن آگے سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ چوکیدار نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں. جس نے اپنے لیے گمراہی پسند کی، اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا، اس کی پوچھ پڑھانے والے سے نہیں ہوگی. سورہ نمبر 34 آیت نمبر 50، قل، فرما دیجئے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہوں تو صرف اتنا ہی ہے کہ میری گمراہی میری جان پر ہے، مجھ پر اس کا بوجھ ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو وہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب کی طرف سے آتی ہے. بڑی پرحکمت آیت ہے یہ، کہ اگر ہم اپنے نفس کا اتباع کریں گے اور اپنے نفس کے پیچھے بھاگیں گے، اور ربانی اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے اور ان کو ہم اگنور کر دیں گے اور سنا انسنا کر دیں گے، تو پھر ہم اپنے نفس کے غلام بن کے رہ جائیں گے، اور اس کا وبال ہم ہی پر ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہی ہے. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123، حضرت آدم کی لینڈنگ کا ذکر ہو رہا ہے. قالا، اللہ نے کہا، اہبطا منہا جمیعا، اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب. حضرت آدم، اما حوا اور شیطان، تینوں کو یہ کہا گیا تھا. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہو. فإما یأتینکم منی ھدی، پس جب کبھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ہدایا، پس جس نے اتباع کیا، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، نہ ہی وہ محروم رہے گا. تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ساری گمراہی اور ساری محرومیت کا علاج ہے. سورہ نمبر 7 سورہ اعراف ہے یہ، آیت نمبر 61. قال یا قومی، اس نے کہا، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہی میں نہیں ہوں،
वलाकिन्नी और लेकिन मैं रसूल मिन रब्बिल आलमीन मैं तो भेजा हुआ हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से, तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से। यानी बाज़ औक़ात जब हम हक़ बात कर रहे होते हैं तो लोग हमें कहते हैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो ये रसूल जो है ये अब अपना डिफेंस कर रहा है और ये फरमाता है कि मैं जलाल में नहीं हूँ, मैं गुमराही में नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सूरा नंबर 6 आयत नंबर 117, इन्ना रब्बका बेशक तेरा रब हुआ आलमु वो खूब जानता है, मन युदिल्लु अन सबीलिही जो गुमराह हुआ उसकी राह से, वह हुआ आलमु और वो खूब जानता है बिल मुहतदीन हिदायत याफ्ता लोगों को। सूरा नंबर 46 आयत नंबर 5, वमन अज़ल्लु और उससे बड़ा गुमराह कौन है, मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह जो अल्लाह के सिवा किसी से दुआ मांगे। ये शिर्क के लेक्चर होंगे तो आपको समझ आएगा कि शिर्क फिर दुआ का क्या मतलब है। तो उससे बड़ा गुमराह कौन है जो अल्लाह के सिवा किसी को और को पुकारे, मल्ला यस्तजीब लहू जो कुछ नहीं सुन सकता, जो कुछ नहीं उसकी बात कबूल कर सकता। इस्तिजाब एक चीज़ को कबूल करना, तो वो उस मल्ला यस्तजीब लहू जो उसके लिए कुछ नहीं कबूल कर सकता। इला यौमिल क़ियामत क़यामत के दिन तक, वहुम अन दुआइहिम और वो उसकी पुकार से और उसकी दुआ से गाफिलून गाफिल है, उसको पता भी नहीं है। जैसे किसी मुर्दे को पुकारना, जैसे किसी कब्र को पुकारना, जैसे किसी पत्थर को पुकारना, तो वो गाफिल है, उसको नहीं पता। सूरा नंबर 20 आयत नंबर 85, काला उसने कहा, फ़इन्ना पस बेशक हम, क़द फ़तन्ना तहक़ीक़ हम आज़माते हैं, कौमका तेरी कौम को, मिन बादिका तेरे बाद, तहक़ीक़ हमने आज़माया तेरी कौम को तेरे बाद। हज़रत मूसा का बयान है ये, जब वो कोह तूर पे गए थे। व अज़ल्लहुमुस सामिरी और गुमराह कर दिया उनको सामरी ने। तो इस बनी इसराइल को सामरी ने गुमराह किया, फ़िरौन वालों को फ़िरौन ने गुमराह किया था। तो ऐसे किरदार कुरान में मौजूद हैं जो ख़ुद तो गुमराह थे लेकिन वो पूरी कौमों के और पूरे कबीलों की गुमराही का सबब बने। तो उनके ऊपर कौम की गुमराही का वबाल भी आएगा। लेकिन ये ज़लाल जो है ये एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा एक्ट है जो जानते बूझते किया जाता है। तो ये गुमराही जो है ये ख़ुद ख़रीदी जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान की तरजीहात गलत होती हैं, उसका मफाद, उसका ज़ाती एजेंडा, उसका नफ्स उसको इस बात पे मजबूर करता है कि वो एक गलत चीज़ को अपना ले, हक़ को जानते हुए भी। तो उनको गुमराह किया सामिरी ने। फिर आखिरी आयत है ये, सूरा नंबर 40 आयत नंबर 34, वलक़द जाअकुम यूसुफ़ और तहक़ीक़ तुम्हारे पास आया था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मिन क़ब्लु इससे पहले, बिलबय्यिनात खुली निशानियों के साथ, फ़मा ज़िलतुम फ़ी शक्किन पस तुम रहे हमेशा उस शक में, मिम्मा जाअकुम बिही उसमें से जब आया वो तुम्हारे पास उसके साथ, हत्ता यहाँ तक के इज़ा हलका जब ख़त्म हो गए, कुल तुमने कहा, लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूलन तुमने कहा हरगिज़ नहीं अल्लाह कोई रसूल भेजेगा इसके बाद। कज़ालिका इसी तरह, युदिल्लुल्लाहु अल्लाह गुमराह करता है। दोबारा से देखें, अल्लाह गुमराह करता है। क्यों? जब एक इंसान हिदायत को तरजीह नहीं बनाता तो कुदरती तौर पे अल्लाह उसे गुमराह ही करता है। मन हुआ उसको जो मुसरिफ़ इसराफ़ करने वाला है, ज़्यादती करने वाला है, मुर्ताब जो शक में रहता है, मिरिया शक में रहना। तो जो अल्लाह के अहकामात में या तो तुग़यानी करता है, सरकशी करता है, हद से गुज़रता है, और या फिर वो शक में होता है, वो मुज़ब्ज़ब होता है, तो वो फिर अल्लाह ताला उसको गुमराही करता है। तो ये चंद आयात थी जो ज़वालीन के ट्रांसलेशन के लिए, ज़वालीन का सेंस कन्वे करने के लिए मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। इसका PDF मैं भेजूँगी इंशाल्लाह, आपके पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड आ जाएगा कि कुरान में जगह जगह ये रूट इस्तेमाल हुई। इससे कहीं ज़्यादा आयात हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सैम्पलिंग है
کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ روزانہ ہم سورہ الفاتحہ میں کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور پھر زور سے آمین بھی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے بعد ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ ضالین کون سے لوگ تھے اور ان میں شامل ہونے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔